بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت میں ہم لوگ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں، یہ مجلس حقیقت میں درس احکام حج کی مجلس ہے. دروس اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے احکام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات کو سبقاً پڑھایا جائے. اب اس وقت ہمارے گھر سے خوش نصیب وہ بندے اور بندیاں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی دیدار کے لیے اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیا، وہ خوش نصیب بندوں کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ماشاءاللہ اس گھر کی دیدار سے بفضلہ تعالی فارغ ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے یادگار ہے پچھلے اپنے زمانے کا وہ تمام باتوں کی جو کچھ انہوں نے مذاکرہ سنا، اور ان تمام عزائم کے لیے جو بار بار دیدار کا انہوں نے کر کے آئے ہیں، اس کے لیے تجدید نیت کے طور پر بھی ہے. اور جو اب تک سعادت کا ارادہ کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کے عزم مصمم کے لیے ہیں. گویا تینوں طبقات اس میں شامل ہیں. حاضرین میں وہ تینوں طبقات متوجہ ہو کر اس نیت کے ساتھ سنیں. ہم آج سن رہے ہیں، ایک جائیں گے انشاءاللہ ایک آدھ مہینے کے بعد، ہم جائیں گے انشاءاللہ 1 سال کے بعد. اقرب نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے دروازے بھی اقرب زمانے میں ہو جاتا ہے. اگر کوئی نیت میں طول رکھتا ہے، زندگی میں کبھی کریں گے، تو وہ طول لیتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعمال خیر میں عجلت کیا کرو. جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت نصیب کریں گے تو آپ اس سعادت میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ نیت کیجئے انشاءاللہ ہم انشاء اللہ صحیح آئندہ سال ضرور جائیں گے. جب ہم آئندہ سال کی نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آئندہ سال کے اسباب بھی مہیا کریں گے.
الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ درس ہے، درس میں سکون چاہیے، توجہ چاہیے، یکسوئی چاہیے، ہمتن گوش گزار چاہیے، اور آپ حضرات جو بھی سن رہے ہیں باقاعدہ قلم و کاغذ بھی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دیگر بیانات کی طرح ہم لوگوں نے اس بیان کو بھی سن لیا اور آرام سے متوجہ ہوتے رہے، جب بیان ختم ہوا اور ہم نے ان تمام باتوں میں جو لینا تھا وہ لیے، جو چھوڑنا تھا وہ چھوڑ دیے۔ اس درس میں تمام باتیں لینے ہی کی ہوتی ہیں، اس لیے اکابر فرماتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں، جو نوٹ کر سکتے ہیں وہ نوٹ کر لیں، تاکہ ان کو یاد آتے رہیں وہ تمام مذاکرے جو کچھ انہوں نے سنا۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی چیز اللہ کا کلام جو ہمیں متوجہ کراتا ہے وہ یہ اتم الحج والعمرۃ للہ۔ سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو نیت درست کر لینے کا حکم دیا گیا، تم حج اور عمرے کی تکمیل کرو۔ پتہ چلا اتمام حج، اتمام عمرہ تصحیح نیت پر موقوف ہے۔ جب تک نیت کی تصحیح نہیں ہوگی، حج کی تکمیل نہیں ہوگی، تتمیم نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے خدا ناخواستہ اس سعادت کو اپنی سعادت سمجھ کر، ذاتی سعادت سمجھ کر، مالی سعادت سمجھ کر، نسبتی سعادت سمجھ کر، اپنی شان اور شوکت والی سعادت سمجھ کر ہم نے یہ تصور کر لیا کہ بھائی ہمیں قبول ہونا ہی تھا، ہو گئے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ یہ ہمارے طرف سے کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے طرف سے ہوا ہے۔ این سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدائے بخشندہ۔ تو اس سعادت مندی پر ہم اللہ کا شکر گزار بنے۔ آپ کو پتہ ہے مغلیہ سلطنت کا جو دور گزرا، اس دور میں بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے ذل الہی کا لقب پانے والے احباب گزرے ہیں، جن کو اپنے مال پر، اپنی حکومت پر، اپنی سلطنت پر، اپنی وسعت طاقت پر، اپنے وسعت سلطنت پر ایک فخر حاصل تھا۔ اس کے باوجود بھی ان میں سے سوائے ایک کے، اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے، کسی کو وہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جو سعادت ہم میں سے بعضوں کو اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں یہ مال پر موقوف نہیں، قبولیت پر موقوف ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نیت پر، انما الاعمال بالنیات، نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے، یعنی اعمال کی توفیق، انما توفیق الاعمال بالنیات، اعمال کی توفیق بھی نیتوں پر ہے۔ نیت آپ نے کی، انشاءاللہ عزم مصمم کے ساتھ آپ نے کہا، کبھی نہ کبھی کہا ہوگا، اللہ نے جس وقت ارادہ کرنے کا موقع دیا تب ہم نے انشاءاللہ کہا ہوگا، الحمدللہ کہا ہوگا، دل ہی دل میں ہم نے نیت کی ہوگی، وہ نیت اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اس لیے جو ہی قبول ہو جائے فوراً آدمی کے اندر 4 طرح کی صفات پیدا ہو جانی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت شکر گزاری ہو، لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا جب قبولیت پر تم شکریہ ادا کرو گے، قبولیت کے اسباب اللہ مہیا کرتے چلے جائیں گے۔ شکر گزاری پر تمام رکاوٹیں بھی دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اے لازیدنکم فی التوفیق، لازیدنکم فی الاسباب، لازیدنکم فی الانعامات، لازیدنکم فی النعم۔ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا چلا جائے گا، کس میں؟ توفیق میں، سعادت مندی میں، اسباب میں، تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قبولیت کے راہوں کو مہیا کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے پہلے شکر گزار بنے، اللہ کے پاس 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں اور اللہ سے یوں کہیں، اے پروردگار ہم لوگ اس کے قابل نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیا، جب قبول کر ہی لیا یا اللہ قبولیت کے اسباب بھی ہمیں مہیا فرما دیجئے، اللہ ضرور مہیا کریں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات فرمایا آدمی کی دعاؤں میں اضافہ ہو جانی چاہیے، خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔
कैसी कैसी दुआएं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआएं मर्द हजरात एहतमाम करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं मर्द हजरात एहतमाम करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मर्द हजरात एहतमाम करें, और ख़वातीन हज़रत हव्वा की दुआएं, हज़रत हाजिरा की दुआएं, अज़वाज मुतहरात की दुआएं, उसका एहतमाम करें। जो दुआएं ख़वातीन अज़वाज मुतहरात की करती रहेंगी, हज़रत हाजिरा की करती रहेंगी, फरमाया अल्लाह मर्द और औरत के नस्लों को ऐसे ही कबूल करेगा जब इब्राहीम और हाजिरा की नस्ल को अल्लाह ने कबूल फरमाया। उनके नस्लों में 62,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। फरमाया खूब दुआएं करो, अलहज्जु लज्जुन, फरमाया हज तो खूब अल्लाह के सामने रोना और गिड़गिड़ाना, चीख और पुकार का नाम है। क्या मतलब? खूब दुआओं की कसरत का नाम है। तो हम लोग अल्लाह से खूब दुआओं में लग जाएं। तीसरी चीज़, सादी ज़िंदगी गुजारने के आदी बन जाएं। सादा सीधा खाना, सादा सीधा लिबास पहनना, सादे सीधे आराम करना, बस ये ऐसा ही है जैसे एक मुअतकिफ़ को एतकाफ़ में कहा गया, जैसे कि वतहिर बैते लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्कई सुजूद, हुक्म हुआ कुरान पाक में तुम हमारे घर को पाक कीजिए। किसके लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए। इस दोनों को जोड़ दिया गया, ताइफीन को भी, आकिफीन को भी, मुअतकिफ़ को भी जोड़ा गया, तवाफ़ करने वालों को भी जोड़ा गया। उलमा फरमाते इन दोनों के जोड़ने में निस्बत इत्तिहादी क्या है, दोनों के अंदर कौन सी निस्बत है, दोनों के अंदर कौन सी इल्लतें हैं जिसकी वजह से दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। फरमाया मुअतकिफ़ भी अल्लाह के लिए अपने तमाम ऐशो आराम को छोड़कर, अपने तमाम हालात जो कुछ उसके निजी हालात हैं उसको छोड़कर अल्लाह के दर पर पड़ा रहता है। ज़रूरत के जो शरीयत ने इजाज़त दी उस वक्त निकलता है, शरीयत ने जिससे मना किया उससे रुक जाता है। इसी तरह एतकाफ़ करने वाला जिस तरह पाबंद हो गया, तवाफ़ करने वाला भी एहराम के पाबंद हो गया। अब एहराम की पाबंदियों में सादगी के साथ वो खुशबू का आदी ना बने, अब खुशबू का आदी ना बने, ज़्यादा खाने का आदी ना बने और ज़्यादा आराम तबाह होने का आदी ना बने, वो ज़्यादा अपने आप को ऐश और आराम की चीज़ें इस्तेमाल करने का आदी ना बने, बल्कि वो अभी से जफाकशी के लिए तैयार हो जाए। भाई अब तो माशाल्लाह आप यहाँ से हवाई जहाज़ में उड़ते हैं, 4-5 घंटे में ले जब जाकर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो ज़माना था 2-2 माह सफ़र करके लोग पहुँचा करते थे। उस वक्त में भी एक मरतबा खा लिया और एक दिन गुजार लिया, और एक मरतबा का खाना बिल्कुल हल्का सा, 4 खजूर, 5 खजूर, 10 खजूर पर उनका एक दिन का खाने का इत्तफा हो जाया करता था। इतना किल्लतुत ताआम की आदत डालें, किल्लतुल मनाम की आदत डालें, किल्लतुल इख्तिलात माल अवाम की आदत डालें। फरमाया खाने की भी कमी अभी से, खाने की भी कमी का मतलब कम खाने में ज़्यादा काम करने का आदी बन जाए। ये ऐसा ना हो रिचार्ज की तरह हमने खाना शुरू कर दिया, जितना खा रहे उतना काम कर रहे हैं, और भाई खाना ख़त्म हो गया, ताकत ख़त्म हो गई और हमारी मेहनत ख़त्म हो गई, हमारी हिम्मत ख़त्म हो गई, हौसला ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं, बल्कि हम कम क़ुव्वत खाने पर इतनी ज़्यादा क़ुव्वत हासिल करने के आदी बने। अपने बदन को जिस चीज़ का हम आदी बनाते हैं, बदन उस चीज़ का आदी बन जाता है। तो यूँ फरमाया कम खाने के आदी बने और लोगों से कम बात के आदी बने। हज का सफ़र है, अल्लाह से गुफ्तगू का वक्त है, अल्लाह से लेने का वक्त है, अल्लाह से मिलने का वक्त है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ने का वक्त है, अल्लाह से अपना दुख और दर्द सुनाने का वक्त है। उस वक्त में आप लोगों के सामने इख्तिलात माल अवाम के आदी बन जाएं, आप अल्लाह को कम सुनाएंगे, लोगों को ज़्यादा सुनाएंगे, लोगों की इख्तिलात में ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा। आपको सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह आपके मद्देनज़र में रहे, इसके आप आदी बने। और इसीलिए जफाकश बनने को कहा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चलने की, ज़्यादा से ज़्यादा चलने की। 4 कदम चले बैठ गए ऐसा नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर के किलोमीटर पैदल हज हमारे असलाफ का, हमारे अकाबिरीन का एक मुस्तकिल एक सुन्नत रही है कि वो पैदल करते थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम व ताल्लुम का हुक्म दिया गया, इसलिए सरकार ने ऊँट पर सवार होकर आपने तमाम अरकान अंजाम दिए, वरना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी ज़ाती ही पैदल ही के आप आदी हैं और पैदल ही के आप कायल भी हैं।
تمام صحابہ اس بات کو آپ کے منشے کے مطابق پیدل حج کیے، اور تمام صحابہ کرام کا پیدل حج کرنے کے مطابق تابعین، طبع تابعین، اسلاف، اکابرین پیدل حج کرتے رہے ہیں۔ تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم چلنے کے عادی بن جائیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ تیسری جو چیز ہے سادی سیدھی زندگی گزارنے کی عادت ڈال لینا، اور چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا نام لینے کے، عبادت کرنے کے عادی بن جانا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ 2 رکعت پڑھ کر سست ہو گئے، ارے بھائی اس لیے کہ وہ 2 رکعت سے زیادہ پڑھنے کے عادی ہی نہیں ہے، نفل 2 رکعت سے زیادہ پڑھنے کے عادی ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے کے عادی بنو گے، اتنا درود پڑھو، اتنا درود پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ سرکار کے روزے پر آپ کے درودوں کا تحفہ، درودوں کا ہدیہ اتنا پہنچے، سرکار آپ سے مانوس ہو جائیں، بار بار آپ کا نام لیا جا رہا ہے، سرکار فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود شریف بھیجے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں۔ تو ایک درود پر 10 رحمتیں، اور ایک درود جب پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ درود لے جا کر سرکار تک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اتنا پڑھو کہ اللہ کے رسول کے سامنے آپ کا نام اتنے بار لیا جائے، جب آپ کی حاضری کا وقت آ جائے تو آپ جب درود پڑھتے رہو، قریب تم پہنچتے رہو، تو اتنا کثرت سے آپ کے پیچھے بھی درود پہنچے ہیں، اور گزشتہ ماہ بھی درود پہنچے ہیں، اس مہینے بھی درود پہنچ رہے ہیں، اور قریب وقت میں بھی درود پہنچ رہے ہیں۔ جب آپ قریب جا کر سلام کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی انسیت کا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے مظاہرہ فرمائے، آپ سلام کریں اور آپ کا سلام کا جواب ملے، آپ سلام کریں اور روز اقدس سے انسیت ملے، اور روز اقدس سے آپ کو دعائیں ملے، اس طرح کا آپ کی ایک انسیت درود شریف کے ذریعے سے ہو جانی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اور دوسری چیز کیا؟ نمازیں اتنے کثرت سے پڑھو کہ تمہارا اللہ سے ایسا ربط ہو جائے، تم سجدہ کرو، تمہارا سجدہ غیر مانوس نہ ہو اللہ کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو ارے بھائی غیر مانوس آواز آ رہی ہے، غیر مانوس دعا کی جا رہی ہے، غیر مانوس پکار سنایا دیا جا رہا ہے، غیر مانوس کی طرف نہ کہا جائے، بلکہ ہماری آواز میں، ہمارے طلب میں، ہماری تڑپ میں، ہمارے کڑن میں، ہمارے درد میں اللہ کے طرف سے ایسی انسیت کا اظہار ہو کہ ہم لوگ سجدہ کریں، وہ سجدہ اللہ کے یہاں وہ مانوس سجدہ قرار دیا جائے، ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے دعائیں مانوس دعائیں اللہ کے پاس پہنچے، اس طرح کا ایک تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جانی چاہیے۔ یہ 4 باتیں مقدمہ کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ رہی بات کیفیات کے اعتبار سے، اب رہی ہمارے جو تیاریوں کے اعتبار سے، میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں ارے بھائی جو جماعتوں میں آنے جانے والے ہیں، خصوصاً مستورات کی جماعتوں میں جو وقت لگائے ہوں، ان کے لیے حج کی تیاری کوئی اجنبی تیاری نہیں ہے۔ جیسے مستورات کی جماعتوں میں آپ تیاری کرتے ہیں، مستورات کی جماعتوں میں جو اشیاء اٹھاتے ہیں، مستورات کی جماعتوں میں جو چیزیں لے جاتے ہیں، بس اسی طرح کی تیاری آپ کو حج کے موسم میں بھی کرنا ہی پڑے گا، اسی طرح کی تیاری۔ ہاں البتہ 2-3 چیزوں کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ ارے بھائی آپ اپنے پاس احرام کی حالت میں آپ جس طریقے سے مستورات کے لیے حجاب ہے، اور حجاب چہرے پر پردہ ڈالنے کا نہیں ہے، نوز پیس چہرے پر لگانے کا نہیں ہے، ورنہ پورا بدن کو تو وہ حجاب میں رکھیں گی۔ ہاں البتہ ایسا کیپ ڈالیں گی جس کے ذریعے سے چہرے کے اوپر سے کپڑا پڑا رہے اور چہرہ نظر نہ آئے۔ تو اس طرح یہ ایک تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ اور اب رہی بات مرد حضرات، جیسے عام طور پر لباس پہنتے ویسا لباس احرام کا نہیں ہوا کرتا۔ ہاں البتہ احرام کے لباس میں لنگی اور چادر اوڑھنے کے بعد ہم لوگوں کا جو اشیاء ہیں، ان اشیاء کو اپنے ساتھ رکھ لینے کے لیے ایک تھوڑا سا ایک انتظام ایک بیگ کا کر لینا پڑے گا۔ یہ آ کر جماعتوں سے تھوڑا سا ہٹ کر چھوٹی سی تیاری ہے، ورنہ یہ تیاری عموماً جماعتوں میں جانے والوں کے لیے، جماعتوں میں لگے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی نئی تیاری نہیں، یہ سب پرانی ہی تیاری ہے۔ ہاں البتہ بستروں کے اعتبار سے
جماعتوں میں ہم لوگ ذرا ہلکا سا بستر لینے کا اہتمام رکھتے ہیں، اس میں آپ کا ایک مزدلفہ کا ایک معاملہ آئے گا، اس کے لیے تھوڑا سا ایک موٹا سا بستر اپنے ساتھ رکھنے کا اہتمام کر لیں، چادر رکھ لیں، بس کافی ہے۔ خیر بہرحال اس کے اشیاء کے سلسلے میں مختصر آپ حضرات کو اشارہ فرما دیا، ورنہ لوگ اشیاء گنتے گنتے آدھا گھنٹہ اشیاء کی فہرست میں گزار دیتے ہیں۔ میں اس لیے شارٹسٹ آپ کو بتا دیا، جماعتوں کا نظام کی طرح آپ اپنا نظام بنا لیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں حج کمیٹی کی طرف سے، ان سے یوں کہا جاتا ہے جس طرح جماعتوں میں توشہ لے جاتے ہیں، توشہ جماعتوں کا جس کو ہم لوگ طعام سیٹ کہتے ہیں، اس طرح کا طعام سیٹ چھوٹا سا آپ لے لیں۔ لیکن بعض آج کل تو ماشاءاللہ بے ہوٹلوں کا بھی انتظام ہو گیا، اور بہت سارے ایسے راستے مہیا ہو گئے ہیں جہاں پر آپ تھوڑا سا پیسہ لگا دیجئے اور آپ کو صبح و شام کا کھانا مل جایا کرے گا۔ تو وہاں جہاں پر آپ کو بآسانی کھانا بغیر پکوان کے مل جاتا ہے، وہاں آپ ربط کر لینے سے آپ کا بہت بڑا وقت بچ جائے گا، ورنہ پنڈو لانے میں، پیاز لانے میں، کوتمیر لانے میں آپ کا اتنا وقت لگے گا جتنا آپ روزمرہ دنوں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے مارکیٹ میں، اسی طرح کا وہاں جانے کے بعد بھی مارکیٹوں میں ایک بڑا وقت گزر جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ یہ ہدایت دیتے ہیں تھوڑا سا فرق کے ساتھ، جب آپ کو کھانا مل رہا ہے تو آپ کھانا لے لیا کریں، اور زیادہ وقت آپ مکے میں رہنے کے زمانے میں حرم میں گزارنے کا اہتمام کریں، مدینے میں رہنے کے زمانے میں مسجد نبوی میں گزارنے کا اہتمام کریں۔ خیر بہرحال یہ رہی بات ابتدائی تیاری کے سلسلے میں۔ آپ کو یہ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ جو پابندیاں ہیں وہ تو میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں، احرام میں کیا کیا چیزیں کر سکتے، کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے۔ لیکن احرام مستورات کے لیے الگ سے کوئی احرام نہیں ہوا کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ مستورات کے لیے الگ سے کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگوں نے ایک رواج بنا لیا، ایک افواہ اڑا دیا، ارے بھئی سفید کپڑا، احرام کی اوڑھنی، احرام کی اوڑھنی، اس طریقے سے بعض لوگ اوڑھنیاں احرام کے نام سے فروخت کرتے ہیں۔ عام جو اوڑھنی ہم نماز کو اوڑھتے ہیں وہی اوڑھنی احرام کی نیت سے آپ اوڑھ لیں گے تو احرام کی اوڑھنی بن گئی، آپ کو الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن البتہ مرد حضرات اپنی 2 چادر رکھیں گے۔ عام طور پر میں کہا کرتا ہوں 2.25 میٹر 2.5 میٹر، بھئی آپ کی سائز کے اعتبار سے آپ اپنی چادر کی وسعت کر لیا کریں۔ اگر کوئی 3.25 میٹر 3 میٹر بھی لے لیا کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ اس کو چادر بڑی ہو جانے سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو چادر ہم بڑی لے لیں تاکہ ہمارے ارد گرد لپیٹنے میں کسی طرح کے حرج محسوس نہ ہو۔ کل انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کہ احرام کیسا باندھا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ صرف مقدمہ سن لیں، بعد میں انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے احرام باندھنے کی ترتیب بھی احرام کے چادر کے ذریعے سے بتائی جائے گی۔ تو یہ کہ احرام۔ دوسری چیز کیا ہے، آدمی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، جیسے بعض لوگوں کو سر میں کھجلی ہے، اسکن الرجک ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ وہ لوگوں کو عربی طبیعت ناساز ہو گئی تو پھر احرام کی حالت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ لوگ ابھی سے جب سے ہم حج کی تیاری شروع کر دیں ہم اس کا علاج کرنا شروع کر دیں۔ اور ایسی دوائیں جو بغیر خوشبو کی دوائیاں ہیں، وہ خوشبو جو احرام میں اجازت ہے اتنی مقدار کی دوائی کے ذریعے سے اپنے اس بے چینی بے قراری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس بے چینی بے قراری کو یہیں سے کنٹرول کرنے کے عادی نہیں بنیں گے، پھر اس کے بعد احرام کی پابندیوں کے وقت میں ہم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اور حالت ہماری خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھ لیا کریں، ابھی سے جو چیزیں کھانے سے ہمیں الرجک ہوتی ہے وہ چیزیں ہرگز نہ کھائیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بھئی گوشت کھانے سے الرجک ہے، حج کے ایام میں گوشت نہیں کھائیں گے، اب جانے سے پہلے جتنا کھاتی ہوں اتنا کھا لو۔ ارے بھئی یہاں کھا لیے اور چند دنوں کے بعد کھجلی شروع ہو گئی، ارے کھجلی امیڈیٹ تھوڑی شروع ہوگی، آپ کھائے 1 ہفتہ پہلے، 1 ہفتے کے بعد کھجلی شروع ہو گئی تو ریاکشن تو آج تو کل ہوگا ہی۔ تو آپ اگر ایسی چیزوں کے آپ کا بدن عادی ہو گیا کہ آپ کے گوشت کے کھانے سے الرجک شروع ہوتی ہے،
تو 1 ماہ قبل ہی آپ ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا شروع کر دیں. جیسے بعض لوگوں کو بیگن سے الرجک ہے، بیگن سے احتیاط کریں. بعض لوگوں کو بعض اشیاء جیسے بیل کا گوشت کھانے سے الرجک ہوتی ہے تو اس سے احتیاط کریں. بعض لوگوں کو تلی ہوئی کھانے چیزیں سے الرجک ہوتی ہے، اس سے احتیاط کریں. تو اپنے طبی اعتبار سے جو آپ کی تکلیف ہیں ان تکلیفوں کو مد نظر رکھ کر احتیاط کی پہلو اختیار کر لیں. یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو ابھی سے ہم لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اب رہی بات صاحب اولاد کی. صاحب اولاد آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں، یہ اللہ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے. ہم عادی بنائیں یا نہ بنائیں، جو ہی آپ اللہ کے راستے کی نیت سے اپنا دستر اور بستر اٹھاتے ہیں، جو ہی اٹھائیں گے پروردگار قلوب کا مالک ہے. القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. اللہ سے اتنی دعا کر دیں، یا اللہ ان معصوم بچوں کے دلوں کا سہارا تو بن جا، ان کے دلوں کے رخ کو تو موڑ دے. تجربے کی بات ہے، پروردگار خود بخود آٹومیٹک آپ کے جانے سے پہلے آپ کے وہ بچے جو آپ کی دیدار کے بغیر، آپ کی صحبت کے بغیر، آپ کی ملاقات کے بغیر، آپ کی گود کے بغیر کسی اور کے گود میں سہارا لینے کو گوارا نہیں کرتے تھے، پروردگار ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دے گا، آٹومیٹک وہ آپ سے کٹ کر اور کسی اور سے لگنا شروع ہو جائیں گے. وہ انشاءاللہ پورا سفر آپ جب بھی مکمل فرما کر واپس آئیں گے، اس وقت تک کوئی بھی شکایت آپ کو ایسی ہرگز نہیں ملے گی. بچہ آپ کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے، بچہ آپ کو یاد کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ایسی شکایتیں آپ کو نہ ملیں گی. اس سے پہلے بھی جتنے احباب چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی کارگزاری سن لیجئے کہ وہ ہرگز بچے کبھی یاد کر کے روئے ہوں، بخار آ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ کی طرف سے ایک عنایت ایسی ہوتی ہے، اللہ بچوں کے دلوں کو ایسے احباب کی طرف موڑ دیتے ہیں جو احباب مقامی ہیں اور مسافر لوگوں سے ان کا دل جدا ہو جاتا ہے. تو ایک تو چیز آپ کے دل کے اندر یہ چنتا رہے، یہ پریشانی آپ کو لگی رہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، انہیں بچی میرے بغیر سوتی نہیں، یہ بچہ میرے بغیر رہتا نہیں. ارے بھئی وہ تو جیسے نوح علیہ السلام جس وقت کشتی میں چڑھا رہے تھے جانوروں کو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ آپ نے ایسے جانوروں کو چڑھانے کا حکم دے دیا، یہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خوب ہنگامہ کرتے ہیں، سب کو میں اگر چڑھا کر بٹھا دوں اپنے کشتی میں تو ان کے لڑائی چھڑاؤں یا میں دیگر کام کا انجام دوں. فرمایا من القى بینہم العداوۃ یا نوح. ارے اب نوح بتاؤ ان کے درمیان عداوت کس نے پیدا کی؟ جی آپ نے کہا چلو وہی ذات محبت بھی پیدا کر دے گی. تو اسی محبت اللہ نے پیدا کر دی. نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں کوئی جانور کسی بھی طرح کی ترچھی نگاہوں سے بھی ان کی دشمنی کا اظہار نہیں ہوا. بڑی پیار و محبت کے ساتھ وہ کشتی کے اندر اپنا سوار رہے. اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے، وہ نظام کے مطابق اللہ بچوں کو اب ایک ایسا دل رخ کی طرف موڑ دے گا، بچے مڑ جائیں گے، بچے آرام سے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی چلتی رہیں گی. وہ قربانیاں انشاءاللہ ایسی رنگ لائیں گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تو اللہ نے ان کے بچوں کے دلوں کے اندر جیسا پدری محبت کو، مادری شفقت کو جس طرح اللہ نے جوڑ کر ایک نظام عالم بنایا، اس طرح کا نظام عالم اللہ سے کہنا چاہیے، یا اللہ وہ سال ہر سال چھوڑ کر گئے تھے لیکن میں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، یا اللہ میرے بچوں کے نسلوں میں یا میرے بچوں کو ایسی سعادت مند بنا دے کہ ان کے نسلوں میں وہ برکات منتقل فرما دے جو برکات تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں منتقل فرمائی. اسی لیے تو حضرت نبی علیہ السلام نے بھی وہ دعا مانگی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بے سرکار خود کہتے ہیں، یا اللہ محمد پر، محمد کے آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کے آل پر نازل فرمایا.
تو سرکار نے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو پیش فرما کر کہہ دیا کہ پوری امت کے لیے یہ لازم ہے کہ جب بھی وہ دعا کرے اپنے نسلوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، تو اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو وہ یہی دعا کرے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمائی۔ تو ہم بھی یہی دعا کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ابتدائی مراحل جو بھی ہیں وہ تمام آسان، اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اگر کسی کے اسباب کے اعتبار سے پریشان ہیں تو فجر کے اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، فجر کے اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لے فوراً، اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وللضالین آمین تک پڑھتے رہیے، وللضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ یقین مانیے اللہ رب العزت جب جو مراحل لایا ہے ان تمام مراحل میں یرزقہ من حیث لا یحتسب، دور دور تک خواب و خیال میں کسی کے سلسلے میں یہ تصور بھی نہیں تھا یہاں سے کچھ ہوگا، وہاں سے کچھ ہوگا، یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے، ہونے کا امکان ہے، دور دور تک خواب و خیال میں بھی نہیں، اللہ وہاں سے الحمدللہ انتظام کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے اسباب کا سب سے بڑا ذریعہ مسبب الاسباب ہے، تو ہم مسبب الاسباب کی طرف اپلیکیشن روزانہ ڈالتے رہیں، ہر دن جو ہی الحمدللہ اذان فجر سننے کا اللہ موقع دیں گے تو فوراً 2 رکعت پڑھیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر میاں بیوی اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں، پھر دعا کریں، اللہ رب العزت 40 دن کے اندر پورا نظام انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے بنا دے گا۔ دوسری بات کیا ہے، ہر نماز کے بعد یا رزاق یا کریم یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا کریم یا رحیم یا سلام 21 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ بغیر کسی قرض کے ہمارے مسئلے کو تو حل فرما، اللہ انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ تو یہ ایک تو چیز، اس بات کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے نماز کو جاتے ہوئے ہنگامہ کر کے نہیں جاتے، اسی طریقے سے حج کو جاتے ہوئے ہنگامہ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ گاؤں گلی کو سب دعوت دے کر میں جا رہا ہوں، میں جا رہی ہوں، جھنڈا ایک ہاتھ میں لے کر ارے بھی پورے گاؤں گلی میں حج کو جا رہے ہیں، ہنگامہ نہیں، بس خاموشی کے ساتھ جیسے فرائض ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، بس متعلقین کو معافی تلافی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے حقوق العباد اگر تمہارے ذمے ہیں وہ ادا کر کے جایا کرو، اگر نہیں ہیں تو حقوق العباد میں کوئی قولی مسائل پیش آئے ہوں گے، فعلی مسائل پیش آئے ہوں گے، اخلاقی مسائل پیش آئے ہوں گے، ان تمام مسائل کے اعتبار سے معافی مانگ لیا کریں۔ ہاں البتہ معافی بول کر بھی مانگنا ضروری نہیں، میں حج کو جا رہا ہوں اس لیے معاف کر دیجئے، نہیں بھئی آپ جنرل بھی مانگ سکتے ہیں، جنرل بھی مانگ کر آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی آپ جا رہے ہیں تو لبیک، اللہ اگر آپ کے لبیک کو قبول کر لیا، قبولیت کے درجات ہوتے ہیں، کس درجے کا لبیک اللہ نے آپ کے لبیک کو قبول کیا، وہ درجات غیر متعین ہیں، آپ کے اخلاص پر، آپ کی نیت پر، آپ کے تقوی پر، آپ کی طہارت پر اور آپ کے درد پر اس لبیک کے اللہ کے یہاں درجات کی قبولیت متعین ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے اس لبیک کا درجہ متعین فرما دیا تو اس درجہ کے مطابق ہم لوگ تابعدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کون سے درجے پر اللہ نے قبول کیا وہ درجہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اسی لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی یوں سمجھو کہ جس طریقے سے ہم ایک مرحوم کو الوداع کرتے ہوئے جو منظر کشی حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں کیا ہے، حاجی کی منظر کشی کو مرحوم کے منظر کشی سے اس دونوں کے مناظر کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح کا معاملہ ہے، جس طرح ہم قبر میں لے جا کر اکیلے اسے چھوڑ کر الوداع کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم اس اللہ کے بندے کو، اس اللہ کی بندی کو مکمل طور پر لے جا کر جس وقت ہم چھوڑتے ہیں، کہاں؟ فلائٹ میں،
بس الوداع کرتے ہوئے، ہم دعا پڑھتے ہوئے، استودع اللہ کہتے ہوئے ہم ان کو الوداع کر دیتے ہیں، اور اس الوداع کے بعد وہ جانے ان کا پروردگار جانے، وہ جانے ان کا اللہ جانے۔ اسی لیے حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ تشبیہ دے کر کہ جس طریقے سے ایک مرحوم جاتے ہوئے اپنے تمام حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد جانا پسند کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے، اسی طریقے سے حاجی جب حج کو جاتا ہے حقوق اللہ سے معافی مانگے، حقوق العباد کو ادا کرے یا معذرت چاہ کر جائے۔ بے اللہ کے حقوق سے تو معافی مانگ لیں، معافی مانگے جتنا ادا کر سکتے ہو، قضا نمازیں، قضا روزے یا آپ رکھنا چاہتے ہو رکھتے ہوئے چلو، یا نہیں تو کم از کم اتنا کرو کہ آپ اللہ سے معافی مانگو، اور یوں کہیے اللہ واپسی کے بعد جو آپ کا نماز کا حق ہے ضرور ادا کروں گا۔ اب رہی بات حقوق العباد کے سلسلے میں، آپ حقوق العباد کو ادا کر سکتے ہو تو ادا کر کے جائیں، نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ معذرت چاہ لیا کریں، معذرت چاہ لیا کریں اور معذرت چاہ کر جایا کریں۔ تو یہ نظام بتایا کہ جانے سے پہلے یہ تمام کام، اور یہ بھی کہا جانے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیں، کبھی بھی یہاں وہاں کی دعوتیں جو مشتبہ دعوتیں ہیں ان دعوتوں سے اجتناب کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں بھئی یہاں کی دعوت وہاں کی دعوت، ادھر کی دعوت ادھر کی دعوت، الٹے سیدھے پیسوں کا کھانا کھلا دیے، اب یہاں لبیک پہ نہ مزہ آ رہا ہے، نہ احرام کی پابندیاں ہو رہی ہیں، نہ کعبۃ اللہ کے اندر دل لگ رہا ہے، نہ مسجد نبوی میں دل لگ رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ حرام بیچارہ رزق کھا کر پہنچ گیا ہے، اب اس کا من ہی کسی حلال اور کسی عمل میں نہیں لگ رہا ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے سب سے اہم چیز حلال رزق کا خاص طور پر اہتمام کریں اور مشتبہات چیزوں سے اجتناب کریں، تاکہ آپ کا دل اس سے متاثر ہو کر او قصد قلوبہم نہ ہو جائیں، ورنہ تو سنگ دل ہو جائے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تب لبیک کے وقت میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت اگر اللہ نہ کرے پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب فارملٹیز کے طور پر جس طرح ایک رسمی حج لوگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ٹور جاتے ہیں، ایک سیاح جاتا ہے، ایک تفریح میں جاتے ہیں، اس طریقے سے ہمارا حج ہو جائے گا۔ حج کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی، کسی بھی طرح کے تاثر، کسی بھی طرح کا درد، کسی بھی طرح کا فرق زندگی میں محسوس نہیں ہوگا۔ اس سے اجتناب کرنے کے لیے کیا کرنا؟ مشتبہ چیزوں سے بچنا شروع کر دینا۔ کم از کم کتنا؟ حج کے سفر سے پہلے 40 دن اس کی مثال دی کسی عالم دین نے، جس طریقے سے چنکھو مرغی ہے۔ ارے بھائی چنکھو مرغی، اگر وہ مرغی چنکھو ہے تو 3 دن اس کو پاک رزق کھلانے کا حکم دیا گیا، پاک رزق کھلاتے رہو۔ یہ 3 دن کے اندر چنکھو مرغی کے اندر سے تمام گندی چیزیں، گندے اثرات نکل جائیں گے، پھر اس کے بعد اسے ذبح کرو۔ یہ فقہا نے فرمایا۔ چنکھو مرغی کسے کہتے ہیں؟ جو گندگی کھانے کے عادی ہو گئی ہیں، گندی چیزیں کھاتی ہے، گندی چیزیں وہ گندگی میں رہتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی گندا کھا کر اپنے بدن کو گندا کر لیا، کیا کریں؟ ارے بھائی 3 دن کتنا صحیح، 40 دن۔ اس کسی 40 دن کے اندر زنگ اترتا ہے، رنگ چڑھتا ہے، ڈھنگ آتا ہے، جیسے 40 میں فرق بتایا گیا۔ ادنا درجے کی 40 دن کے اندر یہ باقاعدہ حلال کھانے کا اہتمام کرے تاکہ اس کے اندر تاثرات حلال کے پیدا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب تک حلال کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، اس پر حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے بعد الفرائض کیا مطلب؟ حقیقت میں قبل الفرائض ہے، یہ بعد الفرائض نہیں ہے، قبل الفرائض ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا نماز سے پہلے لباس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، زمین کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، وضو کا پانی کا حلال ہونا ضروری ہے، بدن کے غذا کا حلال ہونا ضروری ہے، تب جا کر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہوگا۔ قبل الفرائض ہے، جب جیسے حج سے پہلے حلال مال سے حج کرنا ضروری ہے، حلال مال سے ہم حج کریں، حلال مال ساتھ میں لے کر جائیں، اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ حلال تو اس کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ حرام کی طرف بعض لوگوں کو دیکھا ہوں میں کہ پاگل لوگ سود کا پیسہ لا کر حج کو جاتے ہیں، سود کا پیسہ۔ ارے
حرام خوری کے ساتھ، حرام کاری کے ساتھ اللہ کا اگر کوئی گھر کی دیدار کرے گا، کیا گھر کی دیدار کی لذت ملے گی اسے؟ طواف میں کیا مزہ آئے گا؟ سعی میں کیا اس کی رقت طاری ہوگی؟ کیا خاک کو لبیک پڑے گا؟ کیا خاک اس کے لبیک کا اثر مرتب ہوگا؟ یہ صرف حرام کاری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے بعد الفرائض قبل الفرائض ہے، حلال کا اہتمام کریں، حرام ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو خاص طور پر اس کا اہتمام کریں، اور جو بھی انشاءاللہ ما بقیہ باتیں ہیں کل ضرور بتائے جائیں گے، اور جو باتیں اس وقت بتائی گئیں اس کا آپ حضرات مذاکرہ بھی کریں، آپس میں مذاکرہ بھی کر لیں، نوٹ کرتے رہیں سبقاً سبقاً، اس لیے کہ اس وقت میں کافی وقت ہو چکا ہے، اور ان اوقات میں بدن آپ حضرات کا تھکا بھی ہوا ہے، بستر کی دعوت بھی چل رہی ہے، اور ایسے موسم میں سبق اور درس یہ آ کر مکروہ ہو جاتا ہے۔ عربی جیسے مکروہ ہو گیا، ہم مستورات بھی بیچاری تھکی ہوئی ہیں، تو کل فجر کے بعد بغیر تھکان کے انشاءاللہ فریش ہو کر کاپی قلم کے ساتھ جانے والی بہنیں، جانے والے بھائی 7 بجے، ہاں 6:45 انشاءاللہ کاپی قلم چائے وائے پی کر فریش ہو کر کاپی قلم، ہم تو میں یوں کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک مرتبہ حاجی صاحب سے امتحان بھی لو۔ مجھے بڑا درد ہوا، انضمام الحق آیا ہوا تھا ایک جگہ پر مذاکرے کے لیے، راجستھان کی انضمام الحق کرکٹر آیا ہوا تھا مکہ المکرمہ میں، عزیزیہ میں ایک بلڈنگ میں بیان تھا اس کا، اور مسائل کے سلسلے میں، سوال جواب کے سلسلے میں مجھے لے کر گئے۔ میں کیا بتاؤں، راجستھان کی تقریباً 2500 لوگ جمع تھے، 2500 لوگ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ہم لوگ زمینیں بیچ کر آئے ہیں آج تک، یعنی 2 دن باقی ہے حج کا دن شروع ہونے کے لیے، آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا حج کے فرائض کیا ہیں، حج کی سنتیں کیا ہیں، حج کے واجب، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اور وہ بیچارے کہ ایک مذاکرہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ بیچارہ انضمام بات کر کے نکلنے کے بعد پھر میری باری تھی، میں نے ساتھیوں کو بڑے ہی مجاہدے کے، اس طرح پنکھے ونکھے بھی نہیں تھے وہاں، لائٹیں بھی صرف 2 ہی تھیں، پتہ نہیں وہ کون سے عجیب و غریب بلڈنگ میں ان کا قیام ہو گیا تھا، جس جہاں پر ہندوستان کے قریے کی کوئی عمارت نظر آ رہی تھی، ایسے بوسیدہ عمارت، جہاں پنکھا نہیں۔ وہ بیچارہ پورا جبہ اس کا توپا توپا ہو گیا بیان کرتے کرتے۔ پھر اس کے بعد میرا بیان ہوا تو میرا حال پنکھا چلانے والے 1-2 تو ادھر ادھر ہو گئے تھے، اس بیچارے کے پاس جو تھے پنکھے چلانے والے، چلا چلا کر سست ہو گئے، وہ پسینہ سوکھ نہیں رہا تھا، پورا تربتر ہو گیا تھا، جبے سے پسینہ ٹپک بھی رہا تھا، ایسی حالت ہو گئی تھی اس کی۔ خیر بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں، سیکھنا بھی ہے، جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ، ہاں بے بتاؤ فرائض حج کیا ہے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ یہاں سیکھ کر جائیں گے، وہاں جانے کے بعد عالم صاحب ملیں گے، مفتی صاحب ملیں گے، وہ صاحب ملیں گے، یہ صاحب ملیں گے، کون سے صاحب بھی ملتے نہیں، مل گئے الحمدللہ، وہ بھی صحیح العقیدہ والے مل گئے، اللہ کا 100 بار ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دور دور تک سیکھنے سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا، وہاں ہم ہی سب سے بڑے معلم بن جائیں گے، آپ ہی بڑے معلم، آپ ہی وہاں بڑے مقرر، آپ ہی وہاں پر سب کے لیے استاذ۔ تو آپ کو یہاں سیکھ کر جائیں گے تو اس سے پہلے ایک بڑا مجمع آپ کو ایسے ملے گا، ہر ایک آ کر کہے گا مولانا ذرا حج کے بارے میں بولو، مولانا ذرا حج کے بارے میں بولو۔ اچھا ہم لوگ جو حج کو گئے ایسے ٹور سے گئے جو ٹور والے دور دور تک ہم لوگوں کو نہیں پہچانتے، اجنبی ٹور، پورے کے پورے مہاراشٹر۔ میں گیا مہاراشٹر سے، جانے کا ارادہ مقصد یہی تھا بھئی یہاں رہیں گے جان پہچان کے لوگ، وہ بیٹھنے نہیں دیں گے، وہ چپ رہنے نہیں دیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بلواتے رہیں گے، پورا وقت ہمارا بیان میں ہی سیکھ لیں۔ اب میں سوچا ذرا ادھر سے جائیں گے ذرا کام میں، دیگر کام، لیکن حیرت کی بات یہ ہے 250 حجاج میں صحیح حج ایک بے وقوف کو کھڑا کیا سب سے پہلا دن، وہ الٹی سیدھی باتیں حج کے سلسلے میں کر رہا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جو باتیں کہنے سے ہمت پست ہو جاتی ہے حجیوں کی۔ میں آ کر کہا کہ جناب آپ کیا پڑھے ہیں؟ کہا بھائی انجینئر صاحب، کہا بھائی آپ بیٹھ جائیے، آپ کا مطالعہ حج کے سلسلے میں نہیں ہے
تو آپ کون ہیں؟ پھر ساتھیوں نے بتایا حضرت مفتی صاحب ہیں. تو مفتی صاحب بیان کریں گے, آپ کوئی بھی بیان نہیں کرے گا. پھر وہاں کے ماحول کو دیکھ کر ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر ان لوگوں کی اس مجبوری کو دیکھنے کے بعد سیکھنا سکھانے کا ہم لوگوں نے ایک نظام بنایا. یہ ایسے حالات آپ پر بھی پیش, مولانا بھی ہیں, آپ بھی ہیں, وہاں ریش والے بہت کم ملیں گے, بے ریش والے بہت زیادہ ملیں گے, نمازوں کے پابند بھی کم ملیں گے, بے نمازی بہت زیادہ ملیں گے. ان کو نمازیوں سے لے کر ہر کام, جو قافلے کے ساتھ, جو ٹیم کے ساتھ آپ رہیں گے, اس ٹیم کو بھی لے کر آپ کو چلنا ہے. جدہ میں اتر رہے ہیں, فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, کسی کے دل میں فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, کسی کے دل میں. آدھا گھنٹہ وقت باقی ہے نماز کے وقت ختم ہوئے, کسی کے دل میں ارادہ نہیں. پھر میں نے اعلان کیا زور سے, اعلان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 200 ساتھی, 1000 میں سے 150 200 آئے اور فجر کی نماز میرے پیچھے ادا کی. اس طرح کا آپ کو وقتاً فوقتاً, اس لیے کہ وہ لوگ ایک بڑا مجمع آ ہی رہا ہے, صرف ان لوگوں کے دل اور دماغ میں حج ہے. نماز پڑھنا, اہتمام کرنا, ذکر کرنا, دعا کرنا, یہ تمام چیزیں ان کے دماغوں میں نہیں ہوتا. وہاں جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں خود کو سیکھ کر بھی جانا پڑے گا, اور سکھانے کے حد تک آپ کو ٹریننگ بھی لے کر جانی ہوگی. تو انشاءاللہ اس لیے مستورات سے بھی میں کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل جو سبق ہوگا 7:15 بجے کاغذ اور قلم کے ساتھ بیٹھے اور جو باتیں کہی جائیں گی وہ باتیں نوٹ کریں, اور انشاءاللہ جو اشکال ہو وہ اشکال پوچھیں. انشاءاللہ اشکال کا بھی حل بتایا جائے گا, اور آپ حضرات کو پریکٹیکلی جو حج کے 5 دن کیسا گزارنا ہے انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حج مبرور نصیب فرمائے, حج مقبول نصیب فرمائے, تمام اسباب اللہ آسان فرمائے. اللہ ہمیں ذریعہ بنا کر ہزاروں حاجیوں کا حج درست ہونے, قبول ہونے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.